لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2370 حضرت انس سے روایت ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ جب وہ کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، یعنی احتلام کے نشانات دیکھے تو پھر کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت یہ دیکھے تو اس پر غسل لازم ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، آدمی کی منی گاڑی اور سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی باریک اور زرد ہوتی ہے، اور ان دونوں میں سے جو سبقت لے جائے یا غالب آ جائے تو اسی پر بچے کی مشابہت ہوتی ہے۔ ام سلیم جو ہے یہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور آ کر آپ سے مسئلہ پوچھتی ہیں۔ ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہے، اللہ کے رسول پر جان نثار کرنے والی، انتہائی نیک خاتون، انتہائی صابر خاتون۔ ان کے بارے میں پڑھ کر ان پہ رشک آتا ہے۔ خواتین کے لیے ان کی جو سیرت ہے وہ بہت رہنمائی رکھتی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ان کے شوہر ابو طلحہ جو تھے سفر پر گئے، بچہ بیمار تھا اور حضرت ابو طلحہ کو وہ بچہ پیارا بھی بہت تھا۔ جب واپس آئے، اللہ کی قدرت، اسی دن بچہ فوت ہو گیا شوہر کے واپس آنے سے پہلے۔ ام سلیم نے سب کو کہہ دیا کہ کوئی میرے شوہر کو اس کے بارے میں نہ بتائے۔ حضرت انس ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہیں بھی سمجھا دیا۔ ان کے شوہر گھر آئے، انہیں کھانا دیا۔ شوہر نے سب سے پہلا سوال یہ کیا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، اور جھوٹ بھی نہیں بولا تھا، اپنی بیماری سے اب وہ سکون پا گیا تھا۔ پھر انہوں نے انہیں کھانا دیا۔ کھانا دینے کے بعد ان کے ساتھ رات گزاری، اور جب وہ اچھی طرح مطمئن ہو گئے، پرسکون ہو گئے، ظاہر ہے انسان جب سفر سے آتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے، تو پھر ان سے کہا کہ ایسا کرو اپنے بچے کو جا کر دفن کرو۔ وہ صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور انہیں بتایا کہ ام سلیم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے سوال کیا کیا تم نے رات گزاری تھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں گزاری تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت دے گا۔ اور وہ برکت اللہ نے کیسے دی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اور اس اولاد میں سے 10 عالم، قرآن کے عالم پیدا ہوئے۔ یہ نتیجہ تھا حضرت ام سلیم کے صبر کا۔ میں نتائج سے پہلے عورتوں کو ضرور ایک بات کہنا چاہوں گی، کیا ہم میں سے کوئی عورت اتنا صبر کر سکتی ہے؟ میں جب اس بات کے بارے میں سوچتی ہوں اور اپنے معاشرے کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس کا جواب ملتا ہے قطعاً نہیں۔ لیکن حدیث ہمیں یہ واقعہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ شوہر کا احترام کرنا، شوہر کی خاطر صبر کرنا، حالانکہ ان کی کوئی زیادہ اولاد نہیں تھی، ایک حضرت انس تھے اور ایک وہ بیٹا تھا۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ان کا اپنے دل کا کیا حال ہوگا۔ لیکن یہ جنت لینی آسان نہیں ہوتی۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ بس جی گھر میں
ہم اپنی مرضی سے چلتے رہیں، جو دل چاہے چلتے رہیں۔ تو وہ جو میں نے آپ کو پیچھے حدیث پڑھائی تھی کہ شوہر ہی عورت کی جنت اور دوزخ ہے، اس سے سمجھ آتی۔ پھر میں آپ کو بتاؤں ام سلیم جو ہیں، ان کا ایک واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مہمان کو کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ ان کے شوہر اس مہمان کو گھر لے آئے۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ مہمان کے سامنے جو موجود ہے رکھ دو۔ ام سلیم کہنے لگی کہ صرف بچوں کا کھانا موجود ہے، اور بس خیر جی، انہوں نے کھانا تیار کیا اور کیا کیا کہ مہمان کے سامنے رکھ دیا، اور مہمان کے سامنے بیٹھ گئیں اور اپنے چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے چراغ کی بتی جو تھی وہ بجھا دی۔ چراغ بند ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ مہمان یہ نہ دیکھ سکے کہ میزبان ساتھ کھانا نہیں کھا رہا۔ اگر میزبان ساتھ کھانا کھاتا تو مہمان نے اچھی طرح اس کا پیٹ نہیں بھرنا تھا۔ تو انہوں نے شو یہ کیا دونوں میاں بیوی نے کہ جیسے یہ دونوں میاں بیوی بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آواز آ رہی تھی ان کے کھانا کھانے کی، یہ اپنا منہ چلا رہے تھے، بچوں کو بھوکا سلا دیا اور مہمان کو موقع دیا کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ اب اس کے بعد یہ بھی رات کا وقت ہے، صبح کے وقت ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طلحہ تمہارے عمل پر اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے، اور قرآن مجید میں آیت اتار دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں خواتین کو اس واقعے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ تنگ ہو کے نیکی کی جائے۔ اگر آپ کے گھر میں اپنے لیے بھی کھانا موجود ہے اور مہمان کے لیے موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مہمان کے ساتھ نیکی کر لی، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے خود بھوکے رہے اور مہمان کو کھانا کھلایا۔ اور ہم صرف اتنی بات سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا ہمیں مہمان کے لیے بھی میز لگانی پڑے گی اور میرے آرام میں خلل آئے گا۔ تو بات ہے نیکیاں کرنی جو ہیں اور جنت حاصل کرنی آسان نہیں ہوتی۔ چلیے جی، یہ اگرچہ باتیں جو تھیں موضوع سے ہٹ کر تھیں، لیکن چونکہ اس میں خواتین کے لیے بہت زیادہ رہنمائی موجود ہے تو میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ حضرت ام سلیم جو ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے تھی۔ آپ ان کے گھر جاتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اور ابو طلحہ بھی آپ کے جانثاروں میں سے تھے۔ انہوں نے جب وہ آیت اتری تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم وہ خرچ نہیں کرتے جو تمہیں محبوب ہے، تو انہوں نے اپنا بیرہا کا باغ جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا تھا۔ تو یہ وہ جوڑا ہے، یہ وہ خاندان ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرتا ہے، بیٹا بھی، ماں بھی، باپ بھی۔ تو حضرت انس سے روایت ہے کہ ام سلیم نے عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عورت اگر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، یعنی اسے اگر احتلام ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پر غسل کرنا لازم ہے۔ اب احتلام سے کیا مراد ہے؟ میرا خیال ہے مجھے یہ بھی آپ کو واضح کرنا پڑے گا، کیونکہ ام سلیم جو تھیں ان کو بھی مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور ہماری خواتین کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ احتلام جو ہے، مرد جب بالغ ہوتا ہے تو اس کی نشانی احتلام ہوتی ہے۔ احتلام سے کیا مراد ہے کہ انسان تعلقات کے بغیر اس کو ڈسچارج ہو جائے، تعلقات کے بغیر نیند میں اس کو انزال ہو جائے، اور اس کے بعد غسل لازمی ہوتا ہے۔ مردوں کو اس مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن خواتین کے ساتھ چونکہ یہ معاملہ کبھی کبھار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا حضرت ام سلیم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ
اس کے اثرات دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اثرات سے کیا مراد ہے؟ اثرات دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک اثر تو یہ ہے کہ اس کا کپڑا گیلا ہو، واقعی اس کو ڈسچارج ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا اثر اس کا یہ ہے کہ اس کا کپڑا جو ہے خشک ہو چکا ہے لیکن اس پہ وہ اکڑا ہوا ہو، اس پہ اثرات ہوں۔ گرمی کے موسم میں ایسا ہو جاتا ہے، تو اگر یہ اثرات وہ دیکھتی ہے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کو صرف یہ خواب میں محسوس ہوا تھا کہ مجھے لذت کے ساتھ ڈسچارج ہوا ہے لیکن اثرات نہیں ہیں، تو پھر اسے غسل نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اگر تو تری دیکھے تو تب تجھے غسل کرنا چاہیے۔ تو اگر عورت اس کے طریقے یا خشک ہونے کے اثرات دیکھتی ہے تو اسے غسل کرنا چاہیے، اور اگر نہیں دیکھتی تو پھر غسل نہیں ہے، صرف خواب دیکھنے پہ غسل نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر انصاری عورتوں کی بھی تعریف کی کہ انصاری عورتیں جو ہیں ان کو شرم اس بات کی حائل نہیں ہوتی کہ وہ ایسے مسائل نہ پوچھیں۔ اصل بات یہ ہر عورت اور مرد کا مسئلہ ہے، تعلقات جو ہیں وہ ہر میاں بیوی کا مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں سارے حیض کے مسائل، تعلقات کے مسائل اللہ نے قرآن میں بھی بتائے ہیں اور احادیث میں بھی بتائے ہیں۔ تو یہ چونکہ انسان کی جو پرائیویٹ لائف ہے، ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے، تو شریعت اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ان معاملات پہ یہ کہنا کہ ہائے جی شرم آتی ہے، ارے شرم آئے گی تو پھر ان مسائل پہ آپ صحیح طریقہ کیسے اختیار کر سکیں گے؟ دوسری بات ہے، اگر آپ تو شرم کریں گے تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ موبائل سے سیکھیں گے، نیٹ سے سیکھیں گے، دنیا کا ہر گند سیکھیں گے۔ بہتر نہیں ہے کہ شریعت ان کی خود رہنمائی کرتے؟ ویسے بھی اسلام دین فطرت ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اسلام کی فطرت میں، کہ انسان کی فطرت میں یہ ساری باتیں ہوں اور اللہ اور اس کا رسول ان کی رہنمائی نہ کریں؟ آپ نے اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ آدمی کی منی گاڑھی ہوتی ہے اور سفید ہوتی ہے، اور عورت کی منی پتلی اور زرد ہوتی ہے، اور ان دونوں میں سے جو سبقت لے جائے بچے کی مشابہت اسی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں بعض بچے ماں سے مل رہے ہوتے ہیں، بعض بچے باپ سے مل رہے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 2374 حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں مسواک کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی۔ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، رات کو اٹھتے اس وقت بھی مسواک کرتے، کیونکہ آپ کے پاس ہر وقت وحی آتی تھی، تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتے تھے۔ امت کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کے لیے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا، لیکن آپ نے ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم نہیں دیا، کیونکہ آپ کا خیال یہ تھا اس طرح امت مشقت میں پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا جو اپنا ذاتی عمل تھا، میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے مسواک کرتے، رات کو جب بھی جاگ کھلتی مسواک کرتے۔ آپ مسواک جو تھا اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری عمل ہے وہ بھی مسواک۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول بیمار تھے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لے آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اللہ کے رسول اس کی طرف دیکھ رہے تھے، میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہ مسواک لی، اسے آگے سے توڑا، اسے نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے کے لیے دیا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نے اتنی اچھی مسواک کی جتنی پہلے نہ کرتے تھے، تو آپ کا آخری عمل بھی مسواک ہی تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے مسواک کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر 70 گنا ہے، باجماعت نماز کا اجر 25 گنا ہے، جبکہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ 70 گنا ہے، اس سے کہیں زیادہ۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہوں،
آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہو اپنے چہرے کے ساتھ، اور آپ کے منہ سے بو آ رہی ہو، کیا خیال ہے آپ کو اچھا لگے گا؟ دنیا میں ہم کسی سے باتیں کر رہے ہوں اور ہمارے منہ سے بو آ رہی ہو تو دوسرے بندے کو اچھا نہیں لگتا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بو نہ آئے۔ تو پھر جب آپ رب کے حضور حاضر ہوں، اس سے سرگوشیاں کر رہے ہوں، تو اس وقت تو آپ کے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے۔ بہرحال میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ کر لیں تو بہت اجر ہے، نہ کریں تو جائز ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو آپ اپنے زبان پر بھی مسواک پھیرتے، اپنے جو ہے گلے میں بھی مسواک پھیرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول مسواک کر رہے ہوتے تو او او کی آوازیں آ رہی ہوتی، اور یہ او او کی آوازیں جو ہوتی ہیں یہ تب آتی ہیں جب مسواک حلق کے اندر تک پھیری جائے۔ تو لہٰذا مسواک کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دانتوں پر مسواک کریں، مسوڑوں پہ مسواک کریں، اپنے زبان پر مسواک کریں، تالو پہ مسواک کریں، اپنے گلے کو صاف کریں، سارے منہ کو صاف کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسواک کرنے کا طریقہ تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کانا یشچھو صفاہو، آپ اپنے منہ کو مانجا کرتے تھے۔ تو مانجنا پتہ ہے کہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو اچھی طرح دانتوں کو، مسوڑوں کو، اپنے پورے منہ کو، تالو، زبان، حلق، ان سب کو مسواک کے ساتھ صاف کریں۔ یہ مسواک کرنے کا نبوی طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 2376 ابن جریج سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسیم بن کلیب کے متعلق خبر دی گئی کہ وہ اپنے باپ، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اپنے سے کفر کے بال اتار پھینکو، یعنی آپ اسے بال منڈوانے کا کہہ رہے تھے۔ ابن جریج کہتے ہیں کسی اور آدمی نے مجھے ان کے متعلق یہ بھی خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے جسم سے کفر کے بال اتارو اور ختنہ بھی کرو۔ تو لہٰذا جب کوئی آدمی مسلمان ہو تو اسے اپنی شخصیت کو بھی مسلمان بنانا ہے۔ مسلمان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک مسلمان کا باطن ہوتا ہے، تو ظاہری طور پر بھی اس کو اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک مسلمان کی پرسنالٹی کے مطابق بنانی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کو کفر کے بال اتار دو۔ اب تمہارے جو بال آئیں گے وہ مسلمانی کی حالت کے بال ہوں گے، تو پہلے بال بھی اتروا دو، ختنہ کرواؤ، اور غسل بھی کرو، اپنا جسم بھی دھو کرو۔ اس جسم کو ظاہری طور پر بھی پاک کرو، اور روحانی طور پر تو جب اسلام لے آئے تو وہ روحانی طور پر پاک ہو گیا۔ تو لہٰذا روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے اس جسم کو پاک کیا جائے۔ تو اسلام انسان کی ظاہری شخصیت کو بھی تبدیل کرتا ہے اور اس کی روح کو تو تبدیل کرتا ہی کرتا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنا اسوہ اور ماڈل بنانا ہوگا۔ حدیث نمبر 2379 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے جتنی ایلا سے عدن تک کی مسافت ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے برتن یعنی میرے حوض کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور
شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے آدمیوں کو اس طرح ہانکوں گا جیسے کوئی آدمی اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض سے ہانکتا ہے۔ کہا گیا اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں قیامت کو پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم مجھ پر پیش ہوگے اور تمہارے اعضائے وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے۔ تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی یہ نشانی نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں حوض کوثر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ حوض جو ہے قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔ تو یہ جو حوض کوثر ہے، اس کی مسافت 1 مہینہ سفر کے جتنی ہے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں اور ستاروں سے زیادہ چمکدار ہیں۔ ستارے لا تعداد بھی ہوتے ہیں اور چمکدار بھی ہوتے ہیں، تو اس کے جو برتن وہاں پڑے ہوں گے پانی پینے کے لیے، تو وہ ستاروں سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور زیادہ چمکدار ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ لوگ اس دن اس حوض سے پانی پئیں گے، اور حدیث میں آتا ہے جو اس حوض سے پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو آپ اپنے حوض سے ہانک دیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ایک حوض والا آدمی جو ہوتا ہے اپنے حوض سے اونٹوں کو تو اپنے اونٹوں کو تو پانی پلاتا ہے، لیکن دوسرے جو اجنبی اونٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں سے دور کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح اس حوض سے امت محمدیہ ہی کو پانی پلائیں گے اور کچھ لوگوں کو وہاں سے پرے کر دیں گے۔ اب آپ کیوں پرے کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن امت محمدیہ کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ اعضائے وضو سے کیا مراد ہے؟ جن اعضاء پر ہم وضو کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اپنا منہ دھوتے ہیں، اپنی کونیوں تک بازو دھوتے ہیں، اپنے پاؤں دھوتے ہیں، تو یہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے چمکتے ہوں گے، سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ امت محمدیہ کی قیامت والے دن نشانی ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے وہ اپنا چمک اور بڑھا لے، اپنی چمک زیادہ کر لے۔ مثال کے طور پہ بازو جو ہیں وہ کونیوں تک دھونے کی بجائے شانوں تک دھو لے، اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھونے کی بجائے پنڈلیوں تک دھو لے، اور حضرت ابو ہریرہ خود ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ استحباب ہے، حکم نہیں ہے۔ آپ کر لیں تو آپ کی چمک بڑھ جائے گی، نہ کریں تو ٹخنوں تک اور کوہنیوں تک بھی کافی ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کی قیامت والے دن پہچان ہوگی۔ اب یہ ہے کہ یہ لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو کچھ لوگوں کو وہاں سے ہانک دیا جائے گا، فرشتے انہیں ہانک دیں گے، تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو وہ کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے اے اللہ کے رسول، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں شروع کر دی تھی۔ تو بدعتی لوگوں کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2381، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض کے بارے میں فرمایا کہ اپنے بال کھول لو اور غسل کر لو۔ تو اس حدیث میں ہمیں غسل کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے میں آپ کو پہلے غسل کا طریقہ بتا دوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ غسل حیض میں خاص کیا کرنا ہے۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان جب بھی غسل کرے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کر لے، اور استنجا کرنے کے بعد وضو کرے۔ جب کونیاں دھو لے گا تو کونیاں دھونے کے بعد اپنے سر پر یہ 3 لپ پانی کے ڈال لے،
مسا کرنے کی بجائے 3 لب پانی کے ڈال لے، اور اس کے بعد اپنی دائیں طرف پانی ڈال لے، اپنا بائیں طرف پانی ڈال لے، صابن لگانا ہے، شیمپو کرنا ہے، کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آخر میں ایسا کریں کہ جس جگہ پہ آپ نہا رہے ہیں وہاں سے ذرا پرے ہٹ جائیں، اور پرے ہٹ کے اپنے پاؤں دھو لیجیے۔ یہ پرے ہٹنے کی حکمت کیا ہے؟ آپ نہا رہے ہوتے ہیں، نیچے سے چھینٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں آپ پر، تو آپ وہاں سے تھوڑا سا پرے ہٹ جائیں اور پرے ہٹ کے اپنے پاؤں دھو لیں، تو یہ آپ کا غسل بھی ہے اور یہ آپ کا وضو بھی ہے۔ یہ مسنون غسل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نل کا کھولا، شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اب شاور کے نیچے کھڑے ہونے سے آپ کا غسل تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ غسل مسنون نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر آپ غسل کریں، اپنے ہر غسل میں اس طرح اپنے آپ کو عادت ڈال لیں، آپ کو غسل بھی آپ کا عبادت بن جائے گا۔ تو یہ ہے مسنون غسل۔ اب غسل حیض میں کیا فرق ہوگا؟ غسل حیض میں اپنے بالوں کو کھول لو اور اپنے بالوں کو اچھی طرح دھو لو۔ اب غسل حیض عام طور پہ آپ کو پتہ ہے 6-7 دنوں کے بعد ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں حکم ہے کہ اپنے بال اچھی طرح کھول لیے جائیں اور ان بالوں کو بھی اچھی طرح دھو لیا جائے۔ ظاہر ہے 5-6 دنوں کے وہ گندے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ غسل حیض میں جسم کو مل مل کے دھویا جائے، کیونکہ عام طور پہ جو حیض کے دن ہوتے ہیں ان میں غسل نہیں کیا جاتا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے، یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ غسل کرنے سے ان کے حیض جو ہوتے ہیں اس کا خون رک جاتا ہے۔ تو غسل حیض میں بالوں کو کھول لیا جائے، ان کو اچھی طرح دھو لیا جائے، جسم کو اچھی طرح ملا جائے، جبکہ جنابت کے غسل میں ایسا ضروری نہیں ہے۔ جنابت کے غسل میں صرف پانی بہا لیا جائے، یہی کافی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ میں بالوں کی مینڈیاں کر لیتی ہوں، تو کیا مجھے جنابت کے غسل میں انہیں بھی کھولنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا تھا نہیں۔ تو غسل جنابت میں صرف سر پر پانی بہا لیں، وہی جو آپ نے کونیوں تک وضو کرنے کے بعد 3 لب پانی ڈالنا ہے، اتنا پانی بھی کافی ہے۔ صرف اتنا اہتمام کر لیں کہ آپ کے جو بالوں کی جڑیں ہیں وہ اچھی طرح گیلی ہو جائیں، اور اس کے لیے اتنا اہتمام کر لیں، پانی لے کے اپنے ہاتھ پانی میں ڈبو لیں، یا ہاتھ میں پانی لے لیں اور اپنی بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح دونوں ہاتھ پھیر لیں، اور یہ تسلی کر لیں کہ پانی اچھی طرح بالوں تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چٹیا کی ہوئی ہے، آپ نے مینڈیاں کی ہوئی ہیں، آپ نے کوئی سٹائل بنایا ہوا ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف پانی بہانا ضروری ہوگا، اور جسم کے ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جنابت میں ہر بال کی جو جڑ ہے وہاں تک پانی پہنچانا لازمی ہے، تو میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی۔ بالوں سے دشمنی کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں نے اپنا ساری منڈوا دیا، ایسا نہ ہو کہ بالوں تک اچھی طرح پانی نہ پہنچ سکے۔ تو جسم پہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ بال ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ صرف سر پہ بال ہوتے ہیں یا داڑھی کے بال ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جسم کو دیکھیں تو بازوؤں پر بھی بال ہوتے ہیں، ٹانگوں پہ بھی بال ہوتے ہیں، سارا جسم ہی ہمارا اس کے مسام ہوتے ہیں جن میں سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ۔ تو جنابت کے غسل میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا لازمی ہے، لیکن اگر آپ انہیں اچھی طرح نہ بھی ملیں، بال نہ بھی کھولیں تو جائز ہے۔ اور یہ جو شریعت نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، شاید اس کی حکمت یہ ہو، ویسے تو اپنی حکمت اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، کہ بعض اوقات جنابت کا غسل جو ہے وہ جلدی جلدی کرنا پڑ جاتا ہے، اور حیض کا غسل تو آپ کو پتہ ہے جب حیض ختم ہوگا تو تبھی ہوگا۔ غسل میت کا طریقہ بھی یہی ہوگا۔ غسل میت میں بھی ایسا ہی کریں کہ سب سے پہلے میت کے ہاتھ دھلا دیں، ہاتھ دھلانے کے بعد اس کو استنجا کرائیں،
آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. اور اس سلسلے میں ایسا کریں کہ میت کو ذرا تھوڑا سا اونچا کر لیں تاکہ پیٹ پر بوجھ پڑے. پیٹ پر ویسے بھی ہاتھ ملیں تاکہ اگر پیٹ میں کوئی پانی کا قطرہ یا کوئی اور غلاظت ہے تو باہر نکل جائے. تو پیٹ پر ہاتھ بھی ملیں اور تھوڑا سا میت کو اونچا کر کے تو تاکہ پیٹ پر بوجھ پڑ جائے. تو اچھی طرح اس کا 3 دفعہ آگے سے استنجا کرائیں، 3 دفعہ پیچھے سے استنجا کرائیں اور اس کے بعد کلی کرائیں. کلی کرانی میت کو مشکل ہوتی ہے کیونکہ دانت جو ہے وہ مضبوطی سے بند ہوتے ہیں. بہرحال جیسے بھی ممکن ہو سکے اس کو کلی کرائیں اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈال لیں. اب ناک میں پانی ڈالنے کے لیے کیا کریں، اپنی یہ چھوٹی انگلی پر روئی لپیٹ لیں اور اس روئی کے ساتھ روئی کو گیلا کر لیں. پہلے دائیں نتنے میں کو صاف کریں، پھر بائیں نتنے کو صاف کریں اور 3 دفعہ ایسا کر لیجیے. یہ آسانی سے ہو جاتا ہے. پھر 3 دفعہ چہرہ دھوئیں، پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے. اس کے بعد بازو دھوئیں، پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو. اور اس کے بعد سر پر 3 دفعہ پانی کے 3 لپیں ڈال دیں. لپ یہ ہوتی ہیں، یوں کر کے پانی ڈال دیں. اس کے بعد میت کے جو بال ہیں ان کو شیمپو کر لیں. اس کے بعد پھر ایسا کرنا ہے، دائیں جسم پر سارا پانی آپ نے بہانا ہے، بائیں طرف پانی بہانا ہے. صابن لگا لیں، 1 دفعہ لگا لیں. پانی 1 دفعہ جو ہے ڈال لیں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ 1 دفعہ صابن لگانا کافی نہیں ہے تو آپ دوبارہ بھی صابن لگا سکتی ہیں. پانی کو 3، 5، 7 دفعہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. حدیث میں یہ ساری وضاحتیں موجود ہیں. اور جب یہ دائیں اور بائیں آپ صابن لگا لیں، پانی ڈال لیں، تو اس کے بعد ایسا کریں کہ پہلے دائیں کروٹ سے اٹھا کے تھوڑا سا کمر کو پیچھے سے صابن لگا لیں اور اسے دھو لیں. اور پھر بائیں طرف سے کمر کو اٹھا کے اس کو ایک صابن لگا لے اور دوسری عورت جو ہے اس پہ پانی ڈال دے. یہ سارا جب آپ کام پورا کر لیں تو پھر سب سے آخر میں میت کے پاؤں دھو دیں. یہ میت کا غسل ہو جاتا ہے. تو سنت کے مطابق جو غسل کا طریقہ ہے میں نے پہلے آپ کو وہ بتایا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ غسل حیض کیسے ہوگا، غسل جنابت کیسے ہوگا، غسل میت بھی اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے مسنون غسل ہوتا ہے. اس طرح غسل کرنے سے آپ کا غسل بھی عبادت بن جائے گا. حدیث نمبر 2382 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتی ہیں بے شک فاطمہ بنت حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا میں استحاضہ والی عورت ہوں، میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا بے شک یہ ایک رگ ہے اور حیض نہیں ہے. جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض ختم ہو جائے تو اپنے سے خون کو دھو لو اور ہر نماز کے لیے وضو کرو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ اگلے حیض کا وقت آ جائے. اب یہاں پہ عورتوں کا ایک مخصوص مرض جس کا نام استحاضہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو فاطمہ بنت حبیش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ مجھے ہر وقت خون آتا رہتا ہے تو میں پاک ہی نہیں ہوتی، خون میرا ختم ہی نہیں ہوتا. بعض عورتوں کو سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے اور بعض اوقات یہ سپاٹنگ جو ہوتی ہے پورا مہینہ ہی ہوتی رہتی ہے. بعض اوقات زیادہ بھی خون آتا رہتا ہے. بعض اوقات مینسیزی جو ہوتے ہیں وہ 12-13 دن اکٹھے ہی رہتے ہیں. تو 10 دنوں سے زیادہ اگر مینسیز ہو جائے تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نارمل صورت نہیں ہے، یہ بیماری ہے. عام طور پہ ویسے عورتوں کو مینسیز کے جو ایام ہوتے ہیں 6 دن ہوتے ہیں، بعض کی عادت 8 دن کی ہوتی ہے، میکسیمم جو ہے وہ 10 دن ہے. اس کے بعد بھی خون آتا رہے تو ایسا کیجئے کہ وضو کریں، غسل کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت حبیش کو کہا تھا کہ استحاضہ جو ہے یہ خون حیض کا خون نہیں ہوتا، یہ ایک رگ سے آتا ہے. اور میں آپ کو دلچسپی کی بات بتاؤں
یہ شیطان کی ٹھوکر سے ہوتا ہے۔ شیطان کے جو اثرات ہوتے ہیں نا انسان کے جسم پر، ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی ٹھوکر سے یہ خون جو ہوتا ہے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہر خون بہنے پر نماز نہیں چھوڑنی۔ بعض اوقات عورتوں کو حمل میں بھی خون آ رہا ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز کے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ 9 مہینے ہی انہیں اسپاٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح بعض عورتوں کو عام دنوں میں بھی خون آتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے حیض والے دن گن لیں اور اس کے بعد غسل کریں، نماز پڑھیں۔ پھر یہ حیض کا خون نہیں ہوگا، ناپاک خون نہیں ہوگا، بلکہ یہ خون ایک اور رگ سے آتا ہے۔ اب استحاضہ کے دوران وضو اور طہارت کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے میں آپ کو حیض کے خون اور استحاضہ کے خون کا فرق بتا دوں۔ استحاضہ کو جو خون ہوتا ہے یہ عام طور پہ سرخ ہوتا ہے، شوخ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ جو حیض کا خون ہوتا ہے یہ کالے مائل ہوتا ہے اور بدبودار بھی ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ شوخ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور بدبودار بھی نہیں ہوتا۔ باقی ایک ہی پہچان ہے حیض کے خون کی اور استحاضہ کے خون کی، کہ حیض کا خون اپنے مقررہ دنوں میں آتا ہے، اپنی مقررہ عادت کے مطابق آتا ہے۔ عادت سے کیا مراد ہے؟ ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے میری عادت کیا ہے۔ بعض عورتوں کو پہلے 3-4 دنوں میں زیادہ فلو ہوتا ہے، بعد میں اسپاٹنگ ہو جاتی ہے۔ بعض عورتوں کو 3-4 دن بیچ میں بالکل خالی گزر جاتے ہیں اور آخری 2 دنوں میں پھر انہیں خون آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہر عورت کو اپنی اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتی چلی جاؤں، یہ جو درمیان کے 3-4 دن ہوتے ہیں جو بعض اوقات بالکل کلیئر گزرتے ہیں اور 6 یا 7 یا 8ویں دن پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جو 3-4 دن صاف گزرتے ہیں یہ حیض ہی کے دوران ہوتا ہے، یہ حیض ہی کے دن ہوتے ہیں۔ یہ نہ سوچ لیجیے ان دنوں میں صاف ہو گئی ہوں تو میں وضو کروں اور نماز پڑھوں۔ اب رمضان کے مہینے میں ہم سے لوگ بہت سے ایسے مسائل پوچھتے ہیں، جی اب مجھے تو خون نہیں آ رہا تو میں پاک ہو جاؤں۔ ارے بھئی، جو آپ کی عادت ہے اس عادت کے مطابق چلیے۔ اگر آپ کی عادت یہی ہے کہ پہلے 3 دن یا پہلے 2 دن آپ کو خون تیزی سے آتا ہے اور بعد میں 3-4 دن آپ کا وقفہ ہو جاتا ہے، اسپاٹنگ بھی نہیں ہوتی، اور اگلے 2 دن پھر آپ کو اسپاٹنگ ہوتی ہے یا آخری دن پھر آپ کو اسپاٹنگ ہوتی ہے، تو وہ 3-4 دن بھی آپ کے حیض کے دن ہی شمار ہوں گے۔ تو یہ اہتمام کر لیجئے، یہ یقین کر لیجئے کہ میری عادت کے مطابق جو مجھے خون آ رہا ہے وہ تو ناپاکی کا ہے، اور جو عادت کے علاوہ آ رہا ہے وہ خون جو ہے وہ حیض کا نہیں ہے، ان میں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ بات تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ استحاضہ کے دنوں میں اب وضو اور طہارت کا طریقہ کیا ہے۔ اس معاملے میں شریعت ہماری 3 طرح سے رہنمائی کرتی ہے۔ جو عورت تو یہ کر سکتی ہے ہر نماز کے لیے نہا لے تو وہ ہر نماز کے لیے نہا لے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے غسل کا حکم دیا تھا، اور ویسے بھی اس بیماری میں غسل کرنا مفید ہوتا ہے۔ یہ پہلا علاج اور پہلا طریقہ ہے۔ نمبر 2، وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر لے اور ایک غسل سے 2 نمازیں پڑھ لے۔ فجر کے نماز کے لیے علیحدہ غسل ہوگا، ظہر اور عصر کے لیے علیحدہ غسل ہوگا، اور مغرب اور عشاء کے لیے علیحدہ غسل ہوگا۔ تو یہ وہ 3 غسل کر لے اور فجر کی نماز ایک دفعہ پڑھ لے، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھ لے، اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک غسل کے ساتھ پڑھ لے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے وہ بچوں والی ہے یا بیمار ہے، نہیں کر سکتی، اس کے لیے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لے، اور نیا وضو کرنے کے لیے نیا استنجا بھی کرے، نیا استنجا کرے، نیا وضو کرے۔ لیکن اس کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ ایک وضو سے وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اسے ہر نماز کے لیے نیا استنجا اور نیا وضو کرنا ہوگا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں اس عورت کے لیے جس کو
استحاضہ کی بیماری ہے۔ اب استحاضہ کے دوران نماز اور روزہ فرض ہے۔ جن عورتوں کو یہ تکلیف ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، وہ قیام اللیل کر سکتی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، دیگر معاملات بھی جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ان خواتین کے لیے تعلقات بھی جائز ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے دنوں میں تعلقات حرام ہوتے ہیں، ان دنوں میں تعلقات بھی جائز ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم